مولانا محمد قاسم نانوتوی نے وہ ایک شخص نے خواب سنایا تو مولانا محمد قاسم صاحب نے کہا کہ اگر وعدہ کرو گے کہ مٹھائی کھلاؤ گے تو ایسی تعبیر دے دوں گا کہ آپ کی تنخواہ 30 روپے ہو جائے گی۔ اس زمانے میں اتنی مال کی قلت تھی کہ مولانا محمد قاسم یعقوب نانوتوی نے دعا کی تھی کہ دارالعلوم دیوبند کے مدرس کی تنخواہ 7 روپے سے کم نہ ہو۔ حضرت گنگوئی اور مولانا محمد قاسم کی تنخواہ 2 روپے اور 2.5 روپے رہی۔ 2 آنے کی بھینس ملتی تھی، حضرت مدنی لکھتے ہیں، جو دودھ دینے والی ہوتی تھی۔ انگریزوں کے آنے سے ملک میں تباہی مچ گئی ہے۔ ہمیں جو یاد ہے خود حیرانگی کی بات ہے، 40 روپے کی بکری ہم نے خریدی، راستے میں 3 بچے دے دیے، 100 روپے کی بھینس ہم نے خریدی اور 3 مہینے بعد اس نے بچی دی اور وہ بچی 20 دن میں ماں کے برابر ہو گئی، اتنا دودھ تو اس بھینس، 100 روپے۔ اب میرے کیسٹ کسی نے لگایا تھا تو اس میں نے کہا کہ اب اچھی اور بہترین بھینس 20-25 طرح کی 30 کی ہوتی 20 سال پہلے۔ اب اس دن ہم منڈی گئے طالب علموں کی دہی کے لیے بھینسیں خریدنے کے لیے، ایک ایسی بھینس کے جس کو دیر تک دیکھنا بھی ٹھیک نہیں تھا، ایسی گندی فضول، 80 سے نیچے نہیں آتا، لاکھ اور 1.5 لاکھ ایک بھینس کی قیمت بولتے، پیسہ اس قدر بے قیمت ہو گیا، دولت اتنی ذلیل ہو گئی۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں، تو حضرت مولانا نے کہا کہ دیکھو تم نے خواب میں بطخ دیکھا ہے، بطخ بات واحا، تو فرمایا کہ 30 روپے ہو گئے، اور اگر تم مٹھائی نہ کھلاتا تو میں اس کا تعبیر عربی میں کرتا ہے، تو عربی میں بطخ کو بط کہتے ہیں، کیول سے 2 حروف ہو، اور زیادت المبانی تدل علی زیادت المان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی ایک معبر کو سناتا ہے کہ میں نے خواب میں سورج دیکھا ہے، وہ اس کو کہے کہ چونکہ سورج ہماری زبان میں مذکر ہے اس لیے آپ کا بیٹا ہوگا، اور اگر یہ کہے کہ سورج عربی میں مؤنث ہے لہذا آپ کی لڑکی ہوگی، تو یہ معبر کی وجہ سے خواب خراب ہو گیا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ خواب بڑے عالم کو یا بہترین ماہر کو بتائے یا مخلص دوست کو جو فوراً اس کی اچھی تعبیر کر لے۔ تعبیر 2 ہوتی ہے، ایک بعید اور ایک قریب۔ مثلا ایک عاشق خواب دیکھا کہ مردہ اس کو کہتے ہیں کہ آئیے راضا شاہ راضا، تو ایک مولانا یہاں آئے اور راشن دیتے اسے کہتے میں بولے سے چل رہے مفتی محمد رحمان صاحب رہتا ہوں راضا۔ میں نے کہا آپ خواب جانتے ہیں؟ کہا نہیں، آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ میں نے کہا حضرت کے یہاں چلتے ہیں، ظاہر پر عمل ہو جائے گا، وہاں ضرورت تھی ان دنوں میں، آئے تو چلے گا، ان کے ساتھ بات ختم ہو جائے گی، ضروری ہے کہ آپ قبر میں ان کے پاس جائیں گے۔ تو طاقتور معبر خواب کو ٹال لیتا ہے، میں کہتا ہوتا ڈکا ہو جائے گی، پوری طاقت استعمال کرنی پڑتی، دلائل دینی پڑتی، ایسا نہیں کہ آپ نے منہ ٹیڑھا کیا اور ہو گیا۔ الحمدللہ وہ خواب دیکھنے والا اب بھی زندہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگر کمزور معبر ہو توبہ توبہ۔ اچھا جی آپ وصیت فرمائیے، بس روانہ ہو۔ اظہار علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔